الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے. اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے. ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں. اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جواب انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے. محترم سامعین، ابھی ہمارے سروں پر رمضان کا عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہے. رمضان کا یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جا چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ نیکیوں کی طرف ہم بڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں. رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو رمضان کے اس موسم بہار میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں جو رمضان کے اس مہینے کی قدر نہیں کرتے اور رمضان میں اپنے رب کو خوش کرنے کا کام نہیں کرتے. تبھی تو رمضان کی ہر رات میں اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے بھلائیوں کے چاہنے والو، آگے بڑھو اور بھلائیاں سمیٹ لو، اور اے برائیوں کے رسیا، اب تو بس کرو، اب تو بس کرو. جی ہاں، رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں. یہ مختصر مدت ہے، نیکیوں کے مواسم واقعی بہت جلد چلے جاتے ہیں، اور رمضان ہمارے سروں پر ابھی سایہ فگن ہے، چند ہی دنوں میں چلا جائے گا. لیکن ہمیں چاہیے کہ جو دن ہمیں ملے ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. سوال یہ ہے کہ رمضان کے ان مختصر دنوں میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، وہ کون کون سے کام ہیں جو ہمیں رمضان میں کرنے چاہیے. تو سب سے پہلے نمبر پر رمضان کے کاموں میں سے اہم کام یہ ہے کہ ہم رمضان کے دنوں میں روزہ رکھیں. اور یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس اور شہوت برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کا نام ہے. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو کوئی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کرے. پتہ یہ چلا کہ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے اور شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے طور پر اخلاقی رویہ برتنے، تقوی کی صفت پیدا کرنے کا نام ہے. رمضان میں کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم کام تراویح کا اہتمام کرنا ہے. تراویح کی یہ نماز، جس کو ہم قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، شب بیداری بھی کہہ سکتے ہیں، تراویح بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نماز عشاء کے بعد سے فجر کی اذان سے پہلے تک ادا کی جاتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ تراویح کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ تراویح کا اہتمام کریں، اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں، امام کے ساتھ سلام پھیریں اور پھر مسجد سے باہر آئیں. کیونکہ اگر ہم امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں
پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو کوئی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام لوٹ جاتا ہے تو اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنی ہمت کو جلا بخشیں اور امام کے ساتھ پوری نماز پڑھیں۔ الحمدللہ امام ایسا نہیں ہے کہ 2 گھنٹے نماز پڑھاتا ہو، مختصر نمازیں ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھیں اور پوری رکعت پڑھیں۔ کچھ لوگ چند رکعتیں پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی رمضان کے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت کرتے کے پڑھی جائے۔ فإذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ توتر له ما قد صلی، اگر کسی کو اندیشہ ہے کہ صبح ہو جائے گی یعنی فجر کی اذان ہو جائے گی تو اسے چاہیے کہ وتر کی نماز پڑھ لے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے امام کے ساتھ وتر کی نماز پڑھ لی، امام کے ساتھ تراویح پڑھ لی، اب اس کی خواہش ہو رہی ہے کہ اور بھی نماز پڑھے رات کے 2 بجے یا رات کے 3 بجے سحری سے پہلے۔ جی ہاں، ایسے وقت میں جگنا چاہیے اور اللہ کے سامنے میں جھکنا چاہیے۔ اگرچہ اس نے تراویح پڑھ لی ہے لیکن پھر بھی وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ لیکن اگر اس نے امام کے ساتھ وتر پڑھ لیا تھا تو پھر دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ وتر کی ادائیگی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا وتران فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وتر کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر وہ بعد میں 4 رکعت ادا کرتا ہے یا 8 رکعت ادا کرتا ہے اور پہلے امام کے ساتھ وتر پڑھ لی تھی تو اس کی نمازیں وتر ہی باقی رہیں۔ بہرکیف قیام کرنا بھی رمضان کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے، اس لیے قیام کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ تیسرا کام جو رمضان میں کرنے کا ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض تھے، سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، جبکہ جبریل امین آپ سے ملتے تھے اور جبریل امین رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں سخاوت میں تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ صدقہ کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالی کمیت نہیں دیکھتا ہے، کیفیت دیکھتا ہے، یعنی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنا صدقہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کیسی خوش دلی کے ساتھ میں صدقہ کیا ہے۔ اس لیے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سبق درہم علی 100,000 درہم، ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پوچھا یا رسول اللہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت کیسے لے جائے گا؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی ہے جس کے پاس 2 درہم تھا، اس نے اپنے 2 درہم میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا، اور ایک آدمی ہے جس نے اپنے بہت سارے مالوں میں سے 1,00,000 صدقہ کیا، تو یہ 2 درہم کا مالک جس نے 1 درہم خرچ کیا تھا، اس کا یہ 1 درہم اس 1,00,000 پر سبقت لے گیا۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا ہے، جس قدر دیا ہے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے ہمیں خوشحال بنایا ہے، بے نیاز بنایا ہے۔ تو یہ رمضان جو مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر ہم غریبوں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، تو عجیب طریقے سے اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت دے گا،
خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کھجور کی گٹھلی کے برابر میں، ایک کھجور کے برابر میں کوئی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پاک مال کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بچڑے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے جیسے ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ایسے ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ اور صدقہ میں ایک کام یہ بھی آتا ہے کہ ہم روزے داروں کو افطار کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء۔ جس کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے، البتہ روزے دار کے ثواب میں کسی طرح سے کمی نہیں آتی۔ گویا کہ روزے دار کو افطار کرانے سے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ روزے داروں کو افطار کرانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے کاموں میں چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول شروع کیا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے سماع دنیا پر پورے قرآن کو اتارا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جبریل امین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ والے ساری مشغولیتوں کو چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ امام زہری کے بارے میں آتا ہے، امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ علمی مشغولیت چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا دنیا کے سارے کاموں میں سب سے بہتر کام ہے۔ ہمارے حبیب نے بیان فرمایا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، بلکہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ دل ویران دل ہے۔ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ دل ویران گھر کے جیسے ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کریم کے کچھ حصوں کو یاد کرنا چاہیے، قرآن کریم کے کچھ حصوں کو حفظ کرنا چاہیے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، رمضان میں کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہیں، اور جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت ادا کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، جس نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، پھر اپنے مصلی پر بیٹھ کر ذکر میں لگا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی، تو اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتا ہے اور اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے ذکر میں لگا رہتا ہے، پھر سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد 15 اور 20 منٹ کے وقفہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ملے گا۔ رمضان میں ایسا کرنا بہت آسان ہے، اور اگر ہم سے ڈیلی نہیں ہو سکتا، روزانہ نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم 4 دن تو کر ہی لیں۔ اس طرح سے مہینے میں یہ 4 دن ہو جائے گا اور ہم ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب پا سکتے ہیں۔ رمضان میں کرنے والے کاموں میں سے ایک چھٹا کام یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کریں۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جن کا نام ام سنان تھا۔ وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو نہیں گئی تھیں، پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ حج کو کیوں نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے سواری میسر نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم حج نہ کر سکے آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اس لیے اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو رمضان میں عمرہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ رمضان میں کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم کام زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، دعا کرنا اور استغفار کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ رمضان میں کی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، رمضان میں روزے دار کی دعا، بلکہ عام دنوں میں بھی کی گئی دعا۔ دعوت الصائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ دعوت المظلوم، اسی طریقے سے مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ودعوت المسافر، مسافر کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے زیادہ استغفار کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کثرت سے کریں، کیونکہ یہ رمضان کے کاموں میں سے اہم کام ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ ایک آخری کام وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ رمضان میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کی ضرورت پوری کریں، کیونکہ ہمارے حبیب نے بیان فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کرتی جائے اور اس کی روزی میں برکت آئے، اس کی روزی بڑھا دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ محترم بھائیو، یہ کچھ کام ہیں جو رمضان میں کرنے کے ہیں۔ ہم گزارش کریں گے، بار بار گزارش کریں گے کہ رمضان کے ان لمحات کو غنیمت سمجھے اور یہ جو کام بیان کیے گئے ہیں ان کو برتنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چند ایام ہیں جو دھیرے دھیرے گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے ان قیمتی لمحات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔